اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم اپنا جو سلسلہ وار دروس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور دورہ تفسیر جو ہمارا چل رہا ہے، اور ہم نے اس میں تعریف القرآن اور حقوق القرآن کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے علوم القرآن، جس کو ہم تھیمیٹک اسٹڈی آف قرآن بھی کہتے ہیں۔ تھیمیٹک تھیم سے تھیمیٹک اسٹڈی آف قرآن، جس کو ہم علوم القرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ علوم القرآن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں جو نا سب سے اہم بات یہ ہے کہ قلم ظاہر ہو گیا ہے، تو آپ سونا فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں قلم ظاہر ہو جائے گا۔ اصل میں یہ قلم کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ قلم کو آپ کو پتا ہے نا، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ ہی نے قلم سے سکھایا ہے۔ تو یہ قلم ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا، فار ایوری ایکشن دیر ایگزسٹ این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ تو قلم کے ظاہر ہونے کا یہ تو ایک ایکشن تھا، تو اس کا جو ریئیکشن ہوا، اس کا جو رزلٹ آیا، وہ یہ آیا کہ ان نیسیسری انفارمیشن پھیل گئی۔ یعنی کہ جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی، وہ چیز جو ہے نا، اس سے اب کوئی بچ نہیں پا رہا۔ وہ کیا چیز تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکورٹی مانگی تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا، ایسی نالج کا، ایسی انفارمیشن کا کہ جو کہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر مجھے ڈیمیج کرے گی۔ ان نیسیسری انفارمیشن، ان نیسیسری نالج انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اس ان نیسیسری نالج اور ان نیسیسری انفارمیشن کا یہ جو بہت بڑا رزلٹ آیا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ اپنے وقت سے پہلے جو ہے نا وہ بڑے ہو جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے ذہن کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں۔ لیکن جو بمبارٹمنٹ ہمارے بچوں پہ ہو رہی ہے اور ہم پہ ہو رہی ہے، آف ان نیسیسری انفارمیشن، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا پڑی ہے بھائی کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ایک چھوٹی سی دنیا کے اندر، ایک چھوٹی سی جگہ پر، چھوٹے سے محلے میں، اس کے بھی ایک چھوٹے سے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سکونت دی ہے، مجھے رہنا، مجھے میری پیدائش ہوئی ہے اور میں رہتا ہوں۔ وہ جو میرے ارد گرد کا ماحول ہے، اور وہ چیز میرے لیے کافی ہے۔ نہ یہ کہ میں پوری دنیا کی انفارمیشن اپنے دماغ میں لے کے گھوموں، تو یہ چیز ظاہری بات ہے نقصان تو مجھے پہنچائے گی نا۔ اور اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے کہ اس میں سے کون سی بات مجھے سمجھ میں کس طرح آتی ہے، کیا نہیں آتی، کتنی میری سمجھ اس کو سمجھ پاتی ہے، یا میرا دماغ اس بات کو کتنا ایکسیپٹ کر پاتا ہے۔ آپ تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان خوف سے کانپ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ، میرے دماغ میں وہ بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو کہ آنی ہی نہیں چاہیے، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ چیز مجھے پھر ڈیمیج کرے گی۔ تو یہی معاملہ آج میڈیا کا ہے۔ قلم ظاہر ہو گیا ہے، اتنی انفارمیشن ایک الفابیٹ لکھیں صرف گوگل کے اوپر، اور اس کے بعد ذرا آپ اس کی انفارمیشن کی، آپ اور اس کی جو وہ آپ کو جو سرچ آپشنز دے رہا ہے، سرچ انجنز ہیں پراپر، کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیے، سرچ انجنز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، انسان کی کو ایسی کیا کھوج اور کیا تلاش پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف دیکھا جائے تو بہرحال آسانی تو ہے، لیکن اس کی آسانی کے پیچھے جو چھپا ہوا، جو انتہائی خطرناک شے ہے، جو تباہی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، وہ ہے قلم کا ظاہر ہو جانا، ان نیسیسری انفارمیشن۔ میں نے صرف جو میری اپنے پسند کی چیز تھی وہ تو اس نے دکھا دی، وہ تو ایک چیز تھی، لیکن 1 لاکھ چیزیں جو میرے سامنے کھل کر آئی ہیں سرچ آپشنس کے اندر، وہ اصل میں تو وہ میری ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن میرا وقت اس کے اوپر برباد ہوگا زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے مطلب آپ سے آپ کی آ، حفاظت طلب کرتا ہوں، آپ کی حفاظت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، سیکیورٹی مانگتا ہوں آپ سے، ایسی نالج سے جو میرے کسی کام کی نہیں ہے، جو میرا بیڑا غرق مار دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہوا یہی ہے کہ جب یہ قلم ظاہر ہو گیا ہے، تو ہر انسان ہر طرح کی بات سن رہا ہے۔
ہر انسان ہر طرح کی چیز دیکھ رہا ہے، ہر انسان ہر طرح کی چیز سن رہا ہے، اور اپنے دماغ کے حساب سے اس کو سوچ رہا ہے۔ تو ایک عام چیز جو کہ بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ، اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، آپ کیونکہ ہمیں آگے بھی اس بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا دماغ بھی تو ایک، سمجھے آپ، پیالے کی طرح ہے نا، ایک پیالہ ہے سمجھ لیں۔ تو اب میرے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہوئی، مثال کے طور پہ کسی نے میرے اوپر انڈیل دیا، میں آپ کو صرف اس کی مثال دیتا ہوں، ایک گلاس، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک گلاس کے اندر پانی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بسم اللہ والآخر اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو آ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک گلاس ہے، ایک گلاس کے اندر پانی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گلاس کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہم نے گلاس کو بھرا۔ اچھا، مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں ہے پتیلا، پتیلے کے اندر پورا پانی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کیا کیا، میں نے ایک گلاس کو بھرنے کے لیے پتیلے کا پانی گلاس میں ڈالا۔ جب میں نے پتیلے کا پانی گلاس کے اندر ڈالا، آپ سوچئے کہ جتنا گلاس نے اپنے پاس، جتنی اس کی کیپیسٹی تھی گلاس نے، تو وہ تو لے لیا، گلاس بھر گیا، چھلکنے لگا۔ باقی جو پتیلے کا سارا پانی تھا وہ کہاں گیا؟ وہ چاروں طرف پھیل گیا، ہے نا؟ اور اس نے اس کے گرد کو چاروں طرف سے اس جگہ کو پورا گیلا کر دیا۔ مطلب آپ نے ایک گلاس بھرنے کے چکر میں جب آپ نے پتیلا اس میں اڈیلا، تو چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ حالانکہ گلاس کی کیپیسٹی تھی وہ تو فل ہو چکی تھی۔ بالکل یہی ہے حال ہمارے بچوں کا اور ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دماغ میں ہمارے نا ایک کیپیسٹی دی ہے، جو چیزیں ہم گریسپ کر سکتے ہیں، جذب کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میڈیا نے کیا کیا، اور یہ جو آج کی جو ان نیسیسری انفارمیشن ہے اس نے کیا کیا، ہمارے اوپر معلومات کا سیلاب انڈیل دیا۔ تو یقیناً جتنا ہمارے دماغ نے پینا تھا وہ تو پی لیا، یا گریسپ کرنا تھا کر لیا، باقی کہاں گیا؟ اللہ عافیت فرمائے۔ تصور کریں تو انسان ڈر جاتا ہے، باقی ساری جو، وہ جو چاروں طرف جو سمجھے آپ پتیلے کا پانی تھا، وہ باقی جتنے بھی ان نیسیسری نالج تھی نا، وہ ہمارے دماغ کے اندر وسوسوں، شبہات، شکوک، دماغ خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، وہ ساری کی ساری بمبارڈمنٹ جو ہوئی ہے وہ میرے دماغ میں ہوئی ہے نا۔ مجھے تو صرف ایک چیز چاہیے تھی، اپنے مطلب کی چیز، مجھے ایک چیز دیکھنی تھی، یا سمجھ لیں ایک ویڈیو دیکھنی تھی مثال کے طور پہ، وہ میرے دماغ کے لیے کافی تھی، میں نے 15 ویڈیوز دیکھ لی، ایک چیز کافی تھی میرے دماغ کے اندر۔ تو اب آپ اندازہ کریں انسانی دماغ کا حشر کیا ہوگا۔ اور یہی بات دینی حوالے سے بھی ہو رہی ہے، کہ بھائی ایک بات بڑی مشکل سے انسان سمجھتا، استاد کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سیکھتا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کلاس 2 کا بچہ ہے یا کلاس 3 کا بچہ ہے، اور ہم ماس ساری کلاسیں 2 کے بچے کو، ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ماسٹرز PhD کی ساری چیزیں اپنے پکڑی ایک ساتھ، اور وہ ساری کلاس 2 کے اندر ہم نے جا کے بچے کو سارے کے نا PhD تک کے ٹیچر سمجھے آپ بچے کو پڑھا کے آ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے اس بچے کا حشر کیا ہوگا؟ یہ ہے آج عوام الناس کا حشر، دین کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے جو بمبارڈمنٹ ہے اس وقت۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دین کا بھی لوگ اسی طرح بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی بمبارڈمنٹ ہے، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا۔ بھائی مجھے تو ایک چھوٹی سی ضرورت تھی، میری دماغ کی نیڈ تھی جو مجھے سمجھ میں چیز آتی، اب وہی چیز، وہی ایک مسئلہ، وہ اتنا بڑا بن گیا کہ اب لوگ، ایک ایک وقت تو آتا ہے کہ پہلے لوگ بولتے ہیں بھائی سب چھوڑ کے میں خود اس کی نا وہ ریسرچ کروں گا۔ اب میری اپنی ریسرچ، اب وہ ریسرچ اسکالرز آ رہے ہیں بھائی، تو بس استغفر اللہ، وہ ریسرچ کر کر کے کر کر کے باقی، وہ بھی صرف ایک مسئلے کے اندر، نہ یہ کہ سارے اس کے اوپر۔
تو اس نے اتنا خراب کر دیا دماغ، اتنا خراب کر دیا، بعض اوقات میجورٹی آف دا کیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں، انسان دین سے ہی دور ہو گیا کہ بھائی سب غلط ہے، بھاڑ میں جائیں سب، اور اب میں جو ہے نا اپنے حساب سے عمل کروں بس، جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے۔ آپ یقین کریں لوگ ذہنی بیمار بن گئے صرف اسی لیے، وہ فلاں مسلک کا مولوی ہے، فلاں مسلک کا مولوی ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے۔ اتنی بمبارڈمنٹ تو کبھی زندگی میں نہیں ہوئی۔ آپ سوچئے نا کہ جو دین کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے تو کچھ نہیں ہو رہے ہوتے۔ دنیاوی تعلیم کو تو لوگ سینے سے لگا لیتے ہیں، وہ بھی تو ایک علم ہی ہے نا، سمجھ لیں آپ، لیکن وہ نظر آتا ہے تو اس لیے لوگ سینے سے لگاتے ہیں۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں تو علم الوحی ہے، تو اس کو سمجھنے والے، ظاہری باتیں، ایک طبقہ ہے معاشرے کا، لیکن ظاہری بات ہے جب ہر آدمی اس کو ریسرچ کرنے بیٹھ جائے گا، خاص طور پہ جس کو کہ زبان کا بھی ایکسس نہ ہو، تو اس بیچارے کا کیا حشر ہوگا؟ وہ ہمارے معاشرے کا حشر ہے برات۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ علوم القرآن قرآن مجید سے ایکسٹریکٹڈ ہے، قرآن مجید اسے نکالے گئے نا بھائی۔ بہت سارے لوگ کیا پوچھتے ہیں، میں نے یہ ساری بات جو آپ کو بتائی تھی لب لباب، وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو علوم القرآن پڑھاؤں گا، جیسے تعریف القرآن تو الحمدللہ متفق علیہ ہے، اب یہ تعریف القرآن سنت سے تو ثابت نہیں ہے بھائی، اللہ کے رسول نے تو کبھی قرآن کو اس طرح ڈیفائن نہیں کیا۔ وہ کس نے؟ وہ بات کے علماء نے ظاہری باتیں اس کو پڑھا سمجھا کہ بھئی قرآن مجید کو ہم ڈیفائن کیا کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی کے اندر قرآن مجید کی تعریف بیان کر دی گئی، تاکہ ایک عام انسان آرام سے اس تعریف کو سمجھ لے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے حقوق ہیں، یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ یہ خود قرآن مجید سے لیے گئے اور خود احادیث کی روشنی میں لیے گئے۔ اسی طریقے سے علوم القرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علوم القرآن بھی یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہی سے ایکسٹریکٹڈ ہے الحمدللہ۔ تو بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہی تھا کہ یہ جو اتنی ساری جگہوں سے لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، فلاں کو بھی سن رہے ہیں، 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 تو اور ذہن کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ ذہن کے اندر تو سمجھے آپ ایک گلاس کی کیپیسٹی ہے، آپ نے اپنے ایک گلاس کی نالج کی کیپیسٹی کے اوپر آپ نے اگر پتیلا انڈیل لیا، تو وہ ساری چیزیں شکوک و شبہات میں کنورٹ ہوں گی، وسوسوں میں کنورٹ ہوں گی۔ اسی لیے آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ تر وسوسوں کی شکایتیں آ رہی ہیں، اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان نیسیسری انفارمیشن، ان نیسیسری بمبارٹمنٹ آف انفارمیشن، ٹھیک ہے نا؟ انسان کو جو علم چاہیے ہی نہیں، وہ علم اس کے اوپر بمبارٹمنٹ کی جا رہی ہے پراپر۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، تو اسی لیے کوئی آپ سے اگر پوچھے علوم القرآن، تو بولو بھائی علوم القرآن مجید بھی قرآن مجید سے ہی ایکسٹریکٹڈ ہے۔ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، کوئی چھوٹے موٹے لوگوں نے نہیں، بہت بڑے بڑے علماء نے الحمدللہ، جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں قرآن مجید کو سمجھ میں لگائی ہیں، انہوں نے عام آسان کے لیے، طلباء کے لیے یہ چیزیں آسان کر دی ہیں کہ بھائی دیکھو تمہیں قرآن مجید سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے یہ پوری زندگی کا ہمارے نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اور اس کو پھر آگے لوگوں علماء نے اختیار کیا کہ ہاں بھائی واقعی یہ مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے ہمارے، یہ کہ میں مذاق نہیں بتا رہا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو علوم القرآن کے حوالے سے اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں قرآن مجید کے علوم پنجگانہ۔ قرآن مجید سے ہمیں پانچ، اوور آل پانچ نالجز ملتی ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں، آپ ہیڈنگز ہوں گی یہ 5، اور اس کے بعد پھر اس کی سب ہیڈنگز تو کچھ اور ہی ہوں، مطلب اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہوگی سب ہیڈنگز کی۔ آپ سمجھ لیں ہم نے اس دن پڑھا تھا ایک ورڈ اصل، ہے نا، اصول، جڑ، روٹ، بنیاد، اور اس کے بعد ہم نے پڑھی شاخیں، جسے ہم فرعن کہتے ہیں، اصل اور فرعن۔ فرعن کا مطلب ہوتا ہے برانچ، اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ، یہ ہم نے پڑھی تھی اس دن، سمجھ لیں۔ تو اب ہم جو پڑھنے آ رہے ہیں نا، ہم اصل پڑھنے جا رہے ہیں، اب اس کی جو فروعیات ہے نا، بہت زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ فروعیات اس کی بہت ساری ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ تو علوم القرآن، قرآن مجید کی ہر آیت پانچ میں سے کسی ایک علم کے اندر آئے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید کی ہر آیت پانچ میں سے کسی ایک علم کے اندر آئے گی۔ سب سے پہلا علم جو ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، وہ ملتا ہے علم الاحکام، ٹھیک ہے نا؟ علم الاحکام، جس کے اندر احکامات ہیں۔ اس علم کے اندر فرض، واجب، مستحب، مباح، یہ ساری ٹرمز ہیں، مکرو، حرام،
حرام، ان سب کی بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کام کس کا ہے؟ قرآن مجید میں سے کون سی چیز فرض ہے؟ کون سی چیز فرض عین ہے؟ فرض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. کون سی چیز فرض کفایہ ہے؟ کون سی چیز واجب ہے؟ ٹھیک ہے نا. کون سی چیز مستحب ہے، مباح ہے؟ ایک تو سارے ٹرمز کو پڑھنا پڑے گا کہ یہ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، مباح کسے کہتے ہیں، مکروہ کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے. اب یہ سب چیزیں، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا دائرہ کار عبادات، معاملات، معیشت، سیاست تک پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو مطلب سمجھے آپ اس کا دائرہ، اس کی جو ایکسس ہے، یہ مطلب یہ کہاں تک جائے گی یہ چیز؟ ہر چیز کے اندر ہے بھائی یہ تو. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے؟ عبادات، اس کا جو دائرہ کار ہے، اس علم کا، اس علم کا دائرہ کار جو ہے وہ عبادات، تمام باتیں اس میں آ گئی. معاملات، اس میں تمام معاملات آ گئے. معیشت، پوری اکانومی آ گئی اس کے اندر. سیاست، پوری پالیٹکس اس میں آ گئی، تک پھیلا ہوا ہے. اب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے یہ. اچھا، ایسے اس کی تشریح کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو لوگوں کو بتانا، اس کو پراپر ٹیچ کرنا. ہو ول فیسیلیٹیٹ دس؟ ہو از ایلیجیبل ٹو فیسیلیٹیٹ دس؟ کون، کس کی اہلیت ہے کہ وہ یہ چیزیں بیان کرے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کی تشریح کرنا، اس علم کی تشریح کرنا فقیہ اور مجتہد کا کام ہے. فقیہ، فقیہ اور مجتہد کا کام ہے. مجتہد اجتہاد سے ہے، جو اسٹرگل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے، یہ ایک ڈگری ہے، فقیہ ہو، ایک بندہ فقیہ ہو، دین کو سمجھنے والا. ٹھیک ہے نا. فقیہ اور یہ مجتہد ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں، 8 سال کا جو عالم بن کے نکلتے ہیں، تو ان کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے، وہ جو مفتی ہوتے ہیں یا مفتی بن کے نکلتے ہیں. جیسے میں نے ابھی مفتی کا کورس کر لیا، لیٹس سے 2025 کے اندر، صحیح ہے نا، میں مفتی بن گیا. میں نے پہلے عالم بنا، میں عالم، میں نے 8 سال پڑھے، 2 سال ایکسٹرا میں نے مطلب افتہ کی ہے، تو میں اب مفتی بن گیا. لیکن میں ابھی بھی مطلب میں تو ابھی مفتی کا میں نے کورس کیا ہے، مفتی نہیں بناؤں میں. مفتی کے کورس کرنے کے بعد جو علماء نے میعاد رکھی ہے کہ بھئی یو شوڈ بی کالڈ اے پراپر مفتی ایٹ what ٹائم، یا کب آپ کو مفتی کہا جائے گا. اور اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فقی ہوتا ہے. اس کی جو ایک اور ٹرم ہے وہ فقی ہے. کب کہا جائے گا آپ کو؟ جب آپ نے اس فیلڈ میں کم سے کم 25 سال پریکٹس کی ہو. 25 ایئرس آف پریکٹس. اب آپ تصور کریے، اور آپ سمجھ لیں فقی، یہ تو فقی کا کام ہے. مجتہد بننا، آپ اس کے اندر 10 سال اور ایڈ کر لیں، 35 ایئرس آف پریکٹس. 40 اور بلکہ 50 ایئرس کر لیں اس کو، تو 50 سال کر لیں. اور ایسے ماشاء اللہ بہت سارے ہمارے اساتذہ ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ماشاء اللہ فقی ہیں. 50 سال ہو گئے ماشاء اللہ، 50 بلکہ اب تو ان کو تو 60 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے ماشاء اللہ سے. اسی طریقے سے اور دوسرے مختلف علماء ہیں الحمدللہ. بہت سارے لوگوں نے کم عمر پائی ہے، لیکن ان کا علم اتنا زیادہ تھا ماشاء اللہ کہ وہ کم عمر میں اتنے آگے بڑھ گئے. اور مجتہد تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، فقی سے بھی اوپر ہوتا ہے مجتہد. یہ رینکس کس لیے دیے گئے ہیں، یہ ساری ڈگریز کس لیے دی گئی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے نام کی ہوئی ہے، اور ان کو اصولیات سے لے کے فروعیات تک سب کا علم ہے الحمدللہ. اور وہ صرف ایسا علم نہیں ہے، انہوں نے پریکٹس کر کے بھی دکھایا ہے. وہ عوام الناس میں انٹو ہیں فار ایئرس. ایک دو دن کی بات نہیں ہو رہی، ایک دو دن کی کہانی نہیں ہو رہی کہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی اور آ کے بیٹھ کے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا.
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے اور یہ ظاہری بات ہے اس میں آپ خود سوچئے نا کہ یہ فرض کو جاننا، واجب کو جاننا، مستحب قرآن مجید کی آیات ہیں، اس کی اصولیات ہیں، وہ مذاق تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید سمجھنے کے اعتبار سے آسان کتاب ہے، آپ کو پتا ہے نا، ہم یہ پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ اسی کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، لیکن اس کے اندر جو علوم ہے، اس کے اندر سے احکامات کو ایکسٹریکٹ کر کر ان کو سمجھ کر اور ان کو امپلیمنٹ کرنا، یعنی کہ سیکھنے کے اعتبار سے قرآن مجید دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ یہی تو معجزہ ہوتا ہے، قرآن مجید ہر ایک ہی ٹائم میں سمجھے آپ کے چھوٹے بچے سے لے کر اور بوڑھے تک کی رہنمائی کرتا ہے اس کے مائنڈ کے لحاظ سے، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے نصیحت کا پہلو جو گائیڈ کر رہا ہے قرآن مجید، وہ کس حوالے سے؟ نصیحت کے پہلو کے حوالے سے، ہدایت کے پہلو کے حوالے سے، اور سیکھنے کے اعتبار سے، معاملات نکالنے کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا لا یشبع منہ العلماء، علماء تو کبھی سیر ہی نہیں ہو پائیں گے، ہر روز ایک نئی گتھی کھلے گی، ہر روز جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ گتھیاں سلجھتی جائیں گی۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، فرض، واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام، یہ ساری چیزیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایک چین کے ساتھ ملتی ہوئی آ رہی ہیں، تو اسی لیے ہر کسی کا کام تھوڑی ہے ان کی تشریح کرنا۔ کتنی آسانی سے آپ اندازہ کریں کہ لوگ بیٹھ کر اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بول دیتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہے، نہیں یہ مسئلہ تو ایسا ہے نہیں، میرے خیال میں تو ایسا ہے۔ بھائی ہو آر یو؟ ذرا جا کے چیک تو کرو، کیا ایک عربی عبارت پڑھ کر ترجمہ کر سکتے ہو اس کا؟ تم کہاں سے مطلب دین کو تم اون کرو گے؟ اٹس ناٹ لائک دیٹ، کم آن۔ ہاں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو کیا بتایا ہے، نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے تو اللہ کے رسول نے ہم سب کو اجازت دی۔ کیا اجازت دی؟ بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی پتا ہو تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ کس لیے؟ سکھانے کے اعتبار سے نہیں، نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے، کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے تو یہ ایک ایکسٹرکشن ہوئی ہے کہ بھائی علوم القرآن میں سے پہلا علم ہے علم الاحکام، یہ علم الاحکام والے لوگ ہی الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میری باری آئے گی، ظاہری بات ہے، میں تو ایک عام آدمی ہوں نا، تو میری باری انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ابھی علم الاحکام بڑے لوگوں کا کام ہے، فقیہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، مجتہد کا کام ہے، جن کو قرآن و حدیث پر ایکسس ہے الحمدللہ، جنہوں نے قرآن مجید کے اندر غوطہ زنی کر کر اور اپنی پوری پوری زندگی لگائی ہے اس کو پڑھنے پڑھانے میں، اس پہ ریسرچ کرنے میں، اس کے معاملات نکالنے میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایلیجبل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے آپ کو بلا وجہ میں کوئی ترم خاص سمجھ کر آ کے ذرا سی بات کے اوپر اور میں بولنا شروع کر دوں کسی کے بارے میں، سبحان اللہ و بحمدہ، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس بات کو سمجھیں، میں اسی لیے وقت لے رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے اس وقت، تاکہ ہم اپنی بھی تربیت اسی حساب سے کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی اسی حساب سے کریں کہ بیٹا قرآن مجید بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، اپنی نیت کر لو، کہتے ہیں نا ہر عمل سے پہلے نیت کی اصلاح ہو، ٹھیک ہے نا؟ بس ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا۔
بسم اللہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آمین یا رب العالمین. تو آپ سب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اسی حوالے سے اپنا ذہن بھی بنانا ہے اور اپنی تربیت بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہم قرآن مجید کے کسی بھی حکم کے اندر بولنے سے پہلے 1,000 نہیں 1,00,000 مرتبہ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا میرا مقام ہے کہ میں قرآن مجید کے کسی حکم کو بیٹھ کر خود اپنے منہ سے نکالوں کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے اور یہ مستحب ہے. ہاں میں نے کسی اچھے صحیح استاد محترم سے سنا ہو اور اس کے بعد میں ان کو کوٹ کروں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ. لیکن میں بے باک ہو کر اور جو چاہوں میں اپنے منہ سے نکالوں, میری یہ رائے ہے. آپ یاد رکھیے گا, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے. ٹھیک ہے نا, کیوں علم الاحکام میرا دائرہ کار نہیں ہے, میرا دائرہ کار ابھی آ رہا ہے, اسی کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے نا, آئے اب علم نمبر میرے خیال میں یہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھے تھمز اپ دے دیں یا اوکے کر دیں تاکہ ہم آگے چلیں, علم نمبر 2 پہ چلیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈن. اللہ آپ لوگوں کو اجر دیں. ٹھیک ہے, اوکے نمبر. اب ہم دیکھتے ہیں علم نمبر 2. اوکے, جزاکم اللہ خیر. علم نمبر 2 وہ ہے علم المخاصمہ. نمبر 2 علم المجادلہ بھی کہتے ہیں اس کو, علم المخاصمہ. مخاصمہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم علم المجادلہ بھی کہتے ہیں, علم المجادلہ. مجادلہ, مخاصمہ, مجادلہ کہتے ہیں اصل میں ڈیبیٹ کو. ڈیبیٹ. ٹھیک ہے نا, مجادلہ, مخاصمہ, ڈیبیٹ کو بولا جاتا ہے قرآن مجید میں. بحث و مباحثہ. ٹھیک ہے نا, 4 گمراہ. تو اس علم میں 4 گمراہ فرقوں سے بحث کی گئی ہے. 4 گمراہ, گمراہ مطلب غلط راہوں پہ نکلے ہوئے, رونگ پاتھ پر. فرقوں, یہ بنیادی ہے, وہی باتیں سمجھیں, یہ اصول ہیں. فرقوں سے بحث و مباحثہ کیا گیا ہے, بحث و مباحثہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, کون کون سے بھائی 4 گمراہ فرقے؟ یہود, نصارہ, کرسچنز, مشرکین, بت پرست, منافقین, ہپوکریٹس. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ لیں یہ رؤوس الشر ہیں, تمام گمراہیوں کی جڑ یہ 4 ہیں سمجھ لیں. اور اس کے بعد کیا ہے, اس کی شاخیں ہیں پھر جنہوں نے ان کا طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے. اب مشرکین کسی بھی قسم کے مشرک ہوں, بھلے وہ بدھا کو ماننے والے ہوں, بھلے وہ آگ کے پجاری ہوں, بھلے وہ سورج کے پجاری ہوں, یا جو ہے نا وہ کسی انسان کے پجاری ہوں یا بتوں کے پجاری ہوں. نصارہ, یہود نے کیا ہے, یہود نے علم ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے علم کو چھپایا ہے اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, نبیوں کو قتل کیا. ان کی صفات جس کے اندر بھی ہوں گی وہ ان کی برانچ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ خود روٹس ہو گئے. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھیں آپ کہ شر کی 4 بڑی گمراہی کی 4 بڑی قومیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں وہ سامنے ہیں ہماری, اور یہی بنیادی اصول ہے. نہ ہمیں اللہ تعالی ہمیں بچائے یہود سے بھی, نصارہ سے بھی, مشرکوں سے بھی اور منافقوں سے بھی. یہ وہ 4 ایٹیٹیوڈز ہیں اصل میں سو کہا گیا ہے, جو کہ آپ سمجھ لیں قرآن مجید کے ہم دوسرے رکوع میں پڑھ لیں گے. پہلے رکوع میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے, اور دوسرے رکوع میں, اور دوسرے رکوع میں ذرا تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر ان کی ہی تشریح ہے. قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کے تو شروع کے 4 رکوع ہیں نا, بڑے زبردست ہیں. آپ دیکھیں بات کیسے شروع ہوتی ہے قرآن مجید کو اگر آپ سمجھیں. سب سے پہلے تو کیا ہے بھائی, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ تو ہمارا پہلا گروپ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے, ہے نا. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
یہ تینوں کو نپٹا دیا، یہود نصارہ اور مشرکین کو. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان پہ. تو منافقین کے لیے، ڈوئل کیریکٹر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع نازل فرمایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن مجید نے ایک دعوت دی پوری. اور اس کے بعد یہ مسئلہ خیر و شر یہ شروع کہاں سے ہوا یہ پتہ لگا. پھر آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے شروع کیا، یہود سے شروع کیا. ٹھیک ہے نا. شر کی جو چار بنیادیں بڑی، ان میں سے پہلے کون ہے؟ یہود. اب یہود سے پورا اللہ تعالیٰ نے بحث و مباحثہ کیا. ٹھیک ہے نا. سورۃ البقرہ کے اندر. پھر سورۃ آل عمران میں کس سے کیا؟ نصارہ سے کیا. اور ساتھ میں پھر آئیں گے، پھر سورۃ النساء میں منافقین دوبارہ آ جائیں گے. سورۃ الانعام میں پھر مشرکین کے ساتھ مستقل، سورۃ الانعام کے اندر مشرکین سے بحث و مباحثہ. اس کے بعد پھر سب مکس ہو گئے، یہود نصارہ مشرکین منافقین، یہود نصارہ مشرکین منافقین. سب سے ڈیبیٹ ہوئی ہے. اچھا، اس ڈیبیٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ اس ڈیبیٹ میں کیا گیا ہے؟ ان کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے. کیسی ڈیبیٹ ہے؟ کیا ڈیبیٹ ہے؟ نمبر ون، غلط عقائد. ان کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے، ڈینائر، ریجیکٹ کیا گیا ہے ان کو. ایک تو یہ بات ہے. نمبر دو کیا ہے؟ ان کے اعتراضات، جن باتوں پہ ان کو اعتراض ہے، شبہات، جن باتوں میں وہ شک کا شکار ہے، ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا ہے. دو ٹوک جواب دیا گیا ہے، پراپر جواب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر تین، صحیح عقیدے کی دعوت دی گئی ہے. صحیح عقیدے کی دعوت دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے غلط عقائد کو ہم نے رد کیا، نہیں، بلکہ صحیح عقیدے کی طرف دعوت دی گئی. ٹھیک ہے نا. سنت کی طرف دعوت دی گئی، پیروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ان سب کے اندر یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا. کیسے ہم مانیں کسی انسان کی بات؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس کا اہل کون ہے کہ بھئی اس علم کے آپ کو، اب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. یہودیوں کے، آپ کو پتہ ہے، یہودیوں کو ان کے اعتراض کو جوابات دینا، ان کو رد کرنا، سب سے پہلے تمہاری یہ بات غلط ہے، یہ بات تمہاری غلط ہے، یہ بات تمہاری غلط ہے، اور یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہی کام نصارہ کے ساتھ کرنا، مشرکین کے ساتھ کرنا، منافقوں کو پہچان کر اور منافقین کے حوالے سے بھی ان سے پہ دور رہنا. کیونکہ منافقت تو ایسی چیز ہے نا، وہ تو آپ کو پتا ہے، وہ تو چل ہی رہی ہے. اور اس کے حوالے سے تو ہم کوئی کسی کے اوپر الزام لگا بھی نہیں سکتے. تو ہمارے پاس لٹمس ٹیسٹ قرآن ہے کہ کسی کو پہچاننا ہے، قرآن سے پہچانو. بہرحال اس پہ حکم نہیں لگ سکتا، لیکن انسان اس سے بچ تو سکتا ہے نا. اس کے غلط عقائد کی تردید تو کر سکتا ہے نا کہ بھئی یہ تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے، ہم یہ نہیں مان سکتے، صحیح بات یہ ہے، ہمارے رسول کا یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی جو اہلیت ہے نا، یہ کہ اس علم کی تشریح کرنا متکلمین، اس علم کی تشریح کرنا، کی تشریح کرنا متکلمین کا کام ہے. متکلمین، علم الکلام والے، مناظر، متکلمین کا کام ہے. جیسے یہ کام ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، بہت زبردست کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک اس زمانے کے متکلم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ علم الکلام کہلاتا ہے یہ، علم الکلام. ڈاکٹر ذاکر نائک از ناٹ اے فقی، ریمبر. ٹھیک ہے نا. تو لوگ اگر ان سے فقہ کا سوال کریں گے، حلال اور حرام کا سوال کریں گے، تو لوگ بے وقوف ہیں. اور وہ بےچارے بھی ظاہری بات ہے، وہ اپنی رائے کا تو اظہار کر دیں گے، ان کی اپنی ایک رائے ہوگی، لیکن وہ اس بندے، وہ آدمی نہیں ہے جن سے ہم نے سوال کیا. ہم نے آج تک، اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر صاحب رحیم اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بہت سیکھا ہے، بہت سیکھا، علم الکلام سیکھا. کس طریقے سے ڈیبیٹ کرنی ہے، کس طریقے سے غلط عقائد کی تردید کرنی ہے، کس طریقے سے اعتراضات اور شبہات کا جواب دینا ہے. سبحان اللہ، بہترین متکلم ہے ماشاءاللہ آج کے زمانے کے ڈاکٹر ذاکر نائک.
اللہ تعالیٰ उनकी हिफाजत फरमाए। ठीक है ना। तो इल्मुल कलाम के माहिर हैं। अब बताएं आप डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या लेवल है इसमें, हर आदमी कर सकता है वो काम? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये भी एक मनहज है। अब इल्मुल कलाम वाला चाहे कि मैं फकीह बन जाऊं, वो बिल्कुल अलग फील्ड है। हमें इतना जो है ना वो आसानी हुई कि ये चीजें हमें बचपन से सिखाई गई। कि एक मरतबा हमारा कोई फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम थी, तो हमारे केमिस्ट्री के सर थे। फिजिक्स के सर जाहिर बात है शायद किसी काम से कहीं गए हुए थे या कुछ था मामला। तो मैंने उन सर से पूछा, मैंने कहा सर प्लीज सर ये मेरा ना एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें प्लीज। कहेंगे बेटा ये जब आपके फिजिक्स के टीचर आएंगे ना, ये डिपार्टमेंट फिजिक्स वालों का है। तो बेटा फिजिक्स के टीचर ने जिसने आपको पढ़ाया ना, आप उनसे पूछिएगा वो आपको समझाएंगे। जी सर ओके। हम सेट हो गए। तो हमें उस दिन पता लगा भाई वाकई उर्दू के सर से हम जो है ना वो फिजिक्स का सवाल नहीं पूछेंगे, या फिजिक्स के सर से हम उर्दू का कोई शेर नहीं पूछेंगे। उर्दू उर्दू वाले उस्ताद पढ़ाएंगे। फिजिक्स फिजिक्स के उस्ताद पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री के उस्ताद पढ़ाएंगे। इसी तरीके से अकीदा अकीदे के उस्ताद पढ़ाएंगे। और हलाल और हराम फकी पढ़ाएंगे, या मुज्तहिद होंगे वो पढ़ाएंगे, या फकी पढ़ाएंगे। फिक्ह के उस्ताद पढ़ाएंगे हमारे हलाल और हराम, क्योंकि उनका उसके ऊपर मास्टर्स है, उनकी अहलियत है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अभी तक जो दो इल्म हमने पढ़े हैं, ये इन दोनों का ताल्लुक हमसे नहीं है, क्योंकि हम तो आम लोग हैं। ठीक है ना। अब जो तीन उलूम आगे आ रहे हैं, वो तीनों उलूम का ताल्लुक इंशाल्लाह हमसे होगा। ठीक है ना। वो इंशाल्लाह हम फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी हो गई है इंशाल्लाह। इसको मैं जानबूझ के हल्का रख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ग्रैच करना भी आसान हो, मेरे लिए बयान करना भी आसान हो, और मैं थोड़ा टाइम लूँ, ताकि बहुत सारी बातें इस दौरान आप लोगों के सवालात भी होंगे, आप लोग सवालात भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और जो सवाल आपके जहन में आए आप जरूर करें। लेकिन मैं खुद कम कम लेके चलूंगा जानबूझ के, ताकि वो ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हल्की हल्की चीज जब दिमाग में आती है, मैंने टू मच आपको बता दिया ना, तो हो सकता है बहुत सारी बातें आप लोग भी मिस कर जाएं, और जो एक उसका असर आना चाहिए वो भी नहीं आए। तो ये दोनों उलूम जो हमने आज पढ़े कुरान मजीद के, इन दोनों का ताल्लुक हमसे नहीं है। ठीक है ना। और लेकिन इनको जानना बड़ा जरूरी है। कुरान में की कोई ऐसी आयत आई है तो फिर मैं रेलेवेंट पर्सन से पूछूं। तो मुझसे भी किसी ने कहा था भाई आप डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ सवाल कर लें या कोई ऐसा। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब का हमारे हमें कोई टेंशन ही नहीं है। जो सवाल हमारे पास है, हमारे पास फिqh का सवाल है, डॉक्टर साहब उसके माहिर ही नहीं है, डॉक्टर साहब से पूछना ही नहीं चाहिए। क्यों पूछें भाई? डॉक्टर साहब का जो मैदान है वो इल्मुल कलाम है, अकीदा है। कहीं अगर कोई आके मुझे फंसा देगा, यहूदी या ईसाई या मुशरिक या मुनाफिक, डॉक्टर साहब से फौरन पूछूंगा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा इसका क्या जवाब है। ठीक है ना। तो ये इल्मुल कलाम वाले होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत दे। देखिए हर किसी का अपना डिपार्टमेंट है। अगर इंसान ने सब चीजों को मिक्स कर दिया ना, तो आप अंदाजा करें ना वो मिक्स प्लेट कैसी होती है। अजीब और गरीब ही होती है भाई, अल्लाह माफ फरमाए। और उसके अंदर तुक्का चल गया तो अच्छी हो जाती है, वरना तो बेड़ा गर्क ही होता है ज्यादातर। आम आदमी का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क होता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ठीक है ना। तो ये इल्मुल अहकाम, इसको पक्का याद रखें। और इल्मुल मुखासमा या इल्मुल मुजादला, इन दोनों को याद करें। ठीक है ना। कुरान मजीद के पहले इल्म ये किसकी और कौन इसका अहल है, वो भी। और नंबर दो, इस इल्म की क्या हिकमत है और कौन इसका अहल है। ठीक है ना। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। कल आप लोगों से फिर इसी टाइम पे 12 बजे मुलाकात होगी। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है। और ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह, ये भी मैं भेज दूंगा। ठीक है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाय खैर देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।